دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، پاک ویوس محمد منشا، السلام علیکم۔ کیسے ہیں جناب؟ آج موضوع گفتگو ہے کہ یہ جو نئی پارٹی کے فیلرز چھوڑے جا رہے ہیں یا کسی بھی وجہ سے یہ زیر بحث ہے آج کل، پاکستان کے پولیٹیکل لینڈسکیپ پر بہت ساری پارٹیاں ظہور پذیر ہوئیں اور پھر زوال پذیر ہو گئیں۔ ان کے بننے کے اسباب کئی تھے اور ظاہر ہے ان کے زوال کے بھی اسباب کئی تھے۔ اس وقت جو اہم ترین پولیٹیکل فیکٹرز ہیں یا پولیٹیکل گروہ ہیں یا پولیٹیکل پارٹیاں ہیں، ان میں ظاہر ہے پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ ہے، پی ٹی آئی ہے، اور اس کے علاوہ بعض لوکل لیول کی پارٹیاں ہیں اور ان کی ظاہر ہے اکا دکا حلقوں میں سے ہے، یا ایک ملک گیر پارٹی ظاہر جمعیت علماء اسلام ہے جو کہ ایک کنسیڈریبل فالوئنگ اور کمیٹڈ فالوئنگ رکھتی ہے۔ اگرچہ اور بھی ہوں گے جو اپنے آپ تئیں دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ملک گیر ہیں، لیکن اگر ان کے یعنی کبھی بھی درجن بھر بھی بندے اسمبلی میں نہیں پہنچے تو یہ دعویٰ ظاہر ہے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ بہرحال یہ بہت عرصے سے یہ ایک فطری امر ہے کہ جب بھی کسی کا کوئی کسی فیلڈ میں ہولڈ ہو، جیسے بزنس میں ہو، بزنس کی کسی خاص کیٹیگری میں ہو، تو لوگوں کو جیلسی ہوتی ہے۔ اسی طرح سیاسی میدان میں بھی لوگوں کو جیلسی ہوتی ہے اور شاید کہیں زیادہ ہوتی ہے، اور اس میں اور بھی بہت سارے فیکٹرز فیصلہ کن ہوتے ہیں۔ اس میں جیلسی بہت زیادہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی ہوتی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے بعض اوقات اکثر اوقات تو جو ستون ہیں یعنی جنرلز اور ججز وہ یکسو ہوتے ہیں عام طور پر، لیکن بعض اوقات ان میں اختلاف بھی ہوتے ہیں۔ اور ظاہر ہے جب کسی زور بازو رکھنے والا گروہ یا شخص ہو، دوسری طرف محض کینہ اور بغض رکھنے والا ہو، اس طرح کا نیکڈ فورس نہ ہو، اس کے پاس ڈیجوری بے شک ہو، ڈیفیکٹو نہ ہو، تو وہ اتنا مؤثر نہیں ہوتا، جس طرح کہ آپ نے ریسنٹ صورت میں دیکھ لیا کہ بندیال صاحب کے پاس گویا جوڈیشل پاور تھی، لیکن وہ اپنے جن کا وہ ٹاؤٹ بننا اس نے پسند کیا، ان کو تمام تر ننگی کوشش کے باوجود وہ ماں جبیں کو سکون نہیں دے سکا۔ نہ حاجرہ مطمئن ہوئی، نہ جبیں مطمئن ہوئی، اور آپ نے دیکھا کہ جب وہ گیا تو گویا بروکن ہارٹڈ تھا کہ تمام تر مسائی یہ کمینگی جو تھی وہ بہرحال کسی بامقصد اینڈ تک نہیں پہنچی۔ اس کا ممدوح یا جس کے لیے وہ کام کرتا تھا عمران خان، وہ جیل میں تھا، اور اس کے باقی کل پرزے جو اہم تھے وہ بھی یا بیہائنڈ دی سین تھے یا جیل میں تھے۔ تو بہرحال بات اس طرف چلی گئی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو نئی پارٹی بن رہی ہے، جس کے عام سٹار جو اپنے تئیں اپنے آپ کو گویا کبھی چھپتے ہیں، کبھی سامنے آتے ہیں، کبھی ایک قدم آگے، کبھی دو قدم پیچھے، شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل اور مصطفیٰ کھوکھر، ان میں ظاہر ہے اگر کمپیریٹیولی دیکھیں تو شاہد خاقان عباسی کا پروفائل شاید ان باقی لوگوں سے زیادہ ہے، اور جو مصطفیٰ کھوکھر ہے اس کا جو پولیٹیکل پروفائل یا ریزیومے ہے وہ کہیں کم ہے باقی دونوں سے۔ ظاہر ہے خاقان عباسی جو ہے وہ وزیر اعظم کا بھی ایک دفعہ گویا تاج جو ہے اس کے سر پر ہما کہیں بیٹھا تھا، اور مفتاح اسماعیل اپنے تئیں اس کی جو میکسیمم اڑان تھی وہ بہرحال وزارت خزانہ تھی، اور وہ بھی اسے ایک دو بار مختصر عرصے کے لیے نصیب ہوئی۔ بس اس کی جدائی کا غم ہے جو آج تک لیے بیٹھے۔ تو دیکھتے ہیں کہ سیاسی پارٹی بنانے کے لیے جو مواد ہے، جو میٹیریل ہے، جو اینٹیں اور گارا چاہیے، وہ ان کے پاس ہے یا نہیں ہے۔ دیکھیں سیاسی پارٹی بنانے اور اسے محض بنانا ٹیکنیکل سینس میں تو اینی باڈی بنا سکتا ہے نا،
کہ آپ رجسٹر کروائیں، چند بے شک اپنے لاحقین کے ہی نام لکھ لیں، پڑوسیوں کے لکھ لیں، رشتہ داروں کے لکھ لیں، تو اور کچھ بے شک بوگس بھی لکھ لیں، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جو ریکوائرڈ فیس ہے وہ دے دیں اور فارم وغیرہ بھر دیں تو وہ پارٹی تو بن جائے گی. لیکن پارٹی بنانے سے مراد یہ ہے کہ وائبل پولیٹیکل پارٹی جو پولیٹیکل لینڈسکیپ پر اپنی پریزنس جو ہے وہ منوائے. اس کے لیے جو مواد چاہیے وہ کئی قسموں کا ہو سکتا ہے. مثلاً جو ظاہر ہے بہت ساری اس پر باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن جو بریفلی میں کہوں گا، ایک تو کرشماتی شخصیت چاہیے، کرزما چاہیے. دوسرا بالفرض پاکستان کے کنٹیکسٹ میں اگر دیکھیں تو اگر ضرورت ہو تو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ چاہیے. اور تیسرا یہ ہے کہ اس کے پاس دولت ہو یا اس کا جو پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی موجود ہو. تو یہ 3-4 فیکٹرز ہیں جو بہت عام ہیں. اب اگر کرشمہ دیکھیں تو ان تینوں میں کون سی کرشماتی شخصیت؟ یہ تینوں اپنے حلقوں میں کوئی یقینی ونر نہیں ہیں، بلکہ مفتاح اسماعیل تو مسلسل بار بار ہرا. خاقان عباسی صاحب ملٹیپل ٹائمز بنے ہیں بلا شبہ، لیکن آخری بار نواز شریف کے تعاون سے لاہور سے ہی بنے ہیں. کھوکھر صاحب جو ہیں، مصطفیٰ کھوکھر صاحب، وہ سینٹ کے ممبر رہے، وہ بھی پیپلز پارٹی کے توسط سے، ان کی مہربانی سے، گویا ان کا والد صاحب جو نواز کھوکھر تھے وہ پہلے آپ کو پتہ ہے کہ نون لیگ کے سٹیج سے ان کی ساری سیاست تھی، اور اسی حوالے سے جب انہوں نے سوئچ اوور ٹو پی 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 کیا تو ان کے بعد گویا وہ وراثت انہیں ملے. تو اب ان کی وجوہات، یعنی ایک تو ان میں کوئی بھی کرشماتی شخصیت نہیں ہے. دوسرا، ان میں کسی کے پاس بھی یا اتنی دولت نہیں ہے کہ جتنی پولیٹیکل ڈینٹ ڈالنے کے لیے چاہیے، اگرچہ وہ بہت خوشحال امیر لوگ ہیں، لیکن بہرحال اتنی نہیں ہے کہ وہ ایک نئی پارٹی محض پیسے کے زور پر کھڑی کر دیں. تیسرا یہ ہے کہ اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کی صورت دیکھیں تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ جتنا انہوں نے گویا انویسٹ کیا ہے عمران خان میں، ویسے تو وہ 2 دہائیوں پر مشتمل ہے داستان، لیکن فل تھروٹ آپ اگر کہہ دیں کہ جب انہوں نے بالکل ننگے ہو کر اسٹیٹ کے جو سارے وسائل ہیں، انتظامی، مالی، انٹیلیجنس، یہ وہ استعمال کیے، میڈیا، تو وہ بھی کم از کم 6-7 سال لگے. یعنی آپ دیکھ لیں نا وہ مینار پاکستان کا جلسہ جو ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا، اور اس میں کئی جرنیل کھپ گئے، کئی جرنیل گھر چلے گئے اس ایکسرسائز کو آگے گویا ہینڈ اوور کر کے کہ آپ اس پر کام کریں. تو ویسے تو اس سے بھی پہلے آپ ٹریس کر سکتے ہیں، لیکن مشرف کے دور میں تو سیریسلی یعنی اس کو پراپ اپ کرنے کی کوشش کی گئی یہ، لیکن وہ ریکوائرڈ شاید جو لیول تھا وہ نہیں ملا. پھر آگے کیانی صاحب اور پھر ان کے جو ظہیر الاسلام اور آنورڈ وہ بٹ مین جو سعودی ہے رحیل شریف، اور پھر ظاہر ہے بجوا جو وزیر آباد کا تھا. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ملٹیپل آرمی چیفز اور ان کے ملٹیپل ٹینیور گزرے، تب جا کے اور پوری ریاست کی ساری مشینری کو استعمال کیا. ہر ہائی کورٹ، ہر سپریم کورٹ کے میجر جو فرنٹ پر ججز تھے ان کو استعمال کیا. یعنی ایسا کوئی ادارہ نہیں ہے جس نے کوئی کسر چھوڑی ہو. عدلیہ، جرنیل، انٹیلیجنس، انتظامیہ اور جو خفیہ فنڈز ہیں یا جو کویس کیے جا سکتے ہیں، بازو مروڑ کے جو فنڈ جنریٹ کیے جا سکتے ہیں، وہ اتنے زیادہ استعمال ہوئے، پھر بھی 7-8 سال لگے اسے اس لیول پر لانے کے لیے، اور اس کے بعد بھی اتنی سکت اس میں نہ آ سکی کہ وہ اپنے تئیں معاملات جو ہیں وہ چند دن بھی چلا سکے. یہاں تک کہ پہلے دن بھی پھر وہی بات کہ جہانگیر ترین اینڈ کو اور اس طرح کے اور انویسٹرز جو ہیں ان کو اس میں دامن در میں سکھنے قدمے سر ڈالنا پڑا. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جتنی انویسٹمنٹ انہوں نے عمران خان پر کی ہے اتنی اب اسٹیبلشمنٹ افورڈ ہی نہیں کر سکتی، اس کے پاس وہ طاقت ہی نہیں ہے. ظاہر ہے جو جوڈیشری ہے اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ یعنی جنرلز کی صورت میں وہ اس طرح ایک پیج پر نہیں ہے جس طرح وہ 5 پیارے یا 5 ٹھگ جوڈیشل ٹھگس تھے، اور اس وقت کے بجویہ
اور فیض حمید ٹائپ لوگ تھے. تو اس طرف سے اس لیول کا سر پر ہاتھ رکھنا ممکن نہیں ہے. اب نہ کرزمہ ہے، نہ دولت اتنی ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ اس لیول کی آ سکتی ہے. اس لیے کہ اس وقت تو اسٹیبلشمنٹ نے کئی بچے پیدا کیے ہوئے ہیں. دوسرے لفظوں میں استحکام پاکستان پارٹی ہے، کراچی کے چھوٹے موٹے ٹکڑے ہیں پارٹیوں کے، ادھر خیبر پختونخوا میں ہے، بلوچستان میں چند بچے ہوتے ہیں ہمیشہ. یعنی اب اتنے سارے بچے تو جو رہی سہی کسر ہے معیشت میں وہ ساری بھی استعمال کریں تو پھر بھی ان تینوں کی لاٹری نہیں نکل سکتی. لہذا یہ کرزمہ رول آؤٹ ہے اور یہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ اس لیول کی جو میننگ فل ہو. ویسے دعا مانگ لینا اور بات ہے، وہ بھی رولڈ آؤٹ ہے. اور پھر ایک ہوتا ہے کہ اپنا ان کا کوئی ریزیومے، ان تینوں کا اپنا ریزیومے. شاید خاقان عباسی سب سے بڑا ہے، اس کا ریزیومے یہی ہے کہ نواز شریف نے اس کو وزیر اعظم بنایا اور نون لیگ کے سٹیج سے وہ بنا ہے. اور اس لیول کے نون لیگ میں اور بھی بہت سارے لیڈر ہیں. اگر انہوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ میں نے نون لیگ کو کندھے پر اٹھایا ہوا ہے تو وہ اپنا انجام دیکھ لے جاوید ہاشمی کی صورت میں. اور اسی طرح اور کئی مثالیں ہو سکتی ہیں. چودھریز فرام گجرات، ان کا نیٹ ورک ان سے کہیں زیادہ تھا اور مین پاور بھی گھر کی زیادہ تھی، ملٹیپل حلقوں سے بھی وہ ہوتے تھے وغیرہ وغیرہ، لیکن بات نہ بنی. اور ایک اور ہوتا ہے کنٹیکسٹ، یعنی کس صورت میں آپ کس مومنٹ کو سیز کرتے ہیں. ایک مثلا مومنٹ تھا بھٹو صاحب نے سیز کیا، اس وقت ایوب خان اپنے عروج پر تھا کم و بیش، تو اس وقت بھٹو نے ڈسینٹ کیا اور للکارا. ظاہر ہے نہ وہ کرزمہ ان کے پاس ہے، نہ وہ سیاق و سباق اور ماحول ہے جس میں ایسی ایک ناٹک جو ہے وہ کامیاب بن جائے. اب ایک اور عمران خان کے جیسے اسٹیبلشمنٹ کی وہ سپورٹ، وہ لیول کبھی کسی کو نہیں مل سکتا جو عمران خان کو ملا ہے. عمران خان میں ایک چیز اگرچہ وہ سوبر نہیں ہے لیکن بہرحال ہے کہ اس کے پاس پھکڑ بازی تھی، اس کے پاس یعنی پروپیگنڈے کرنے کے لیے را میٹیریل موجود تھا. وہ بھی ان کے پاس نہیں ہے. یہ اتنے ووکل نہیں ہے. یہ ایک جلسہ بھی اپنے طور پر اپنے تئیں سیمینار تو کر سکتے ہیں لیکن جلسہ بھی نہیں کر سکتے. لہذا میں یہ سمجھتا ہوں. اور پھر یہ تذبذب کا شکار ہے. دیکھیں نا کب سے شاید خاقان عباسی کئی سال ہو گئے اب کہ ٹیں ٹیں چوں چوں اس قسم کے حرکات وہ کرتا ہے لیکن کچھ فیصلہ کن کردار نہیں ہے. جبکہ باقی تو نان اینٹیٹیز ہیں، یعنی پولیٹیکل سینس میں کیا چیز ہے یار وہ. اچھا پھر یہ ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ سے ہی مدد لے کر پھر کرنا ہے تو پھر اس میں کون سی اٹریکشن ہے کہ جو آپ بیچیں گے، وہ کون سا بیانیہ ہے جو عوام کو پروپیگنڈے کے ذریعے ان کے ذہن میں گویا انجیکٹ کریں گے. وہ بقول ادا جعفری کہ کیا راہ بدلنے کا گلہ ہم سفروں سے، کیا راہ بدلنے کا گلہ ہم سفروں سے، جس راہ سے چلے تیرے در و بام ہی آئے. اگر پھر اسٹیبلشمنٹ کی ہی پاؤں چاٹنے ہیں تو پھر پرانی پارٹیوں میں اگر ارشاد خاقان عباسی نے اپنی زندگی کا میجر حصہ جس پارٹی میں گزارا ہے وہاں پر اسے جو عزت ملی ہے، ظاہر پرائم منسٹر سے بڑی کیا پوسٹ وہ دیں آپ کو، اس سے بڑی عزت تو کہیں اور نہیں مل سکتی. تو اگر آپ اس عزت سے مطمئن نہیں ہیں تو یقین کریں آپ ایک اور جاوید ہاشمی ہیں. بلکہ جاوید ہاشمی کا جو پولیٹیکل ریزیومے تھا اس سے کہیں بڑھ کے تھا. اور پھر نون لیگ نے یعنی وہاں راجہ ظفر اللہ بھی آپ کو پتہ ہے نا کم و بیش اسی حلقے سے ہیں، اور نون لیگ نے دونوں کو ساتھ رکھا ہوا تھا. ان کو سینٹ میں ایڈجسٹ کرتے تھے، ان کو جنرل الیکشنز میں ایڈجسٹ کرتے تھے. لہٰذا یہ جہاں پر ساری زندگی لگا کے جو کمائی ہے اس سے مطمئن نہیں ہے تو اب ولڈرنس میں یعنی میننگ لیس ہے. آپ چاہیے خاقان عباسی کو یہ چوں چوں چھوڑ دینی چاہیے. پھر کبھی یعنی یہ امپریشن جنریٹ کرتے ہیں ہم بنا رہے ہیں، پھر کہتے ہیں نہیں ابھی نہیں فیصلہ ہوا، پھر نواز شریف سے ملاقات کرتے ہیں ادھر ادھر، یعنی یہ گویا اپنا کھانا خراب کر رہے ہیں. اگر اسٹیبلشمنٹ ہاف ہارٹڈلی یا چاہنے کے باوجود بھی پوری سپورٹ نہ کر سکے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ محض یعنی وہ کوئی یعنی ٹھیک ہے بہت پاورفل ہے لیکن بہرحال مطلق جو قدرت ہے وہ رب کی ہے.
تو ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ چھوٹا موٹا جتوئی بن جائیں، چھوٹا موٹا، بلکہ ان کا بھی ریزیومے ان سے کہیں زیادہ تھا یہ اس طرح کا. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انہیں یہ بات ہضم نہیں ہوئی کہ مریم نواز شریف کو کیوں آگے کر رہے ہیں، مجھے کیوں. بندہ پوچھے تیرے قد دیتے اور بھی بہت سارے نے اور پھر یہ ہے کہ قربانیاں دیکھیں، جو میجر برنٹ ہے عطاب کا وہ تو بہرحال نواز شریف فیملی نے برداشت کیا ہے، ٹھیک ہے، سجے کھبے والے لوگوں نے برداشت کیا، لیکن اگر آپ اس کو کوانٹیفائی کریں تو ان کے مقابلے پر کسی کا نہیں ہے. لہذا یہ محض اتفاق نہیں ہے کہ نون لیگ ان کے ارد گرد گھومتی ہے، اس لیے کہ ان کے دشمنوں میں انہی کو نشانہ بنایا. تو پھر ظاہر ہے جہاں پر فوکس ہوگا پریشر کا، الٹیمیٹ اعزاز بھی انہیں ملے گا. اس طرح بے نظیر اور پھر زرداری صاحب، کیونکہ بہرحال باوجود آپ کو پتہ ہے کہ اس کا اثاثہ ادھر منتقل ہو گیا بھٹوس کا، تو ان کا بھی ظاہر ہے ان سے کوئی موازنہ ممکن نہیں ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہیں تو ٹینڈر فش، لیکن بہرحال ایک محض میڈیا میں بادشاہ جیسے دیکھیں، ہم نے بھی اس پر پروگرام کر لیا، بس اتنا ہی ان کی حیثیت ہے. اس لیے بہتر یہی ہے کہ یا تو کر گزریں یا خاموشی سے بیٹھ جائیں، جو عزت بنی ہے اسے رہنے دیں. ضرور ہے کہ خوار ہونا ہے، ضرور ہے جو آپ کے پاس اثاثہ پولیٹیکل عزت کا اس کو خراب کرنا، اگرچہ آپ نے خاصی حد تک خراب کر بھی لیا ہے. تو باہر اجازت چاہتا ہوں جناب، آپ سب خوش رہیں، اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے، اور پاکستان زندہ باد. خدا حافظ.